بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ وقدرہ والصلاۃ علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ وبعد۔ اچھا جی، یہ فن مناظرہ میں ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی ایک ہی کتاب ہے، اور یہ کتاب اصل میں ایک رسالہ تھا شریفیہ جو میر سید شریف علی جرجانی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا تھا، اور یہ کتاب اس رسالہ شریفیہ کی شرح ہے۔ جب بھی کوئی شارح شرح لکھتا ہے تو اس کے پیش نظر چند اغراض ہوتے ہیں۔ اگر طالب علم اور استاد ان اغراض کا التزام کرے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کتاب سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ طالب علم کا ذہن اکتاتا نہیں ہے بلکہ علم کی لگن روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ ان میں سے جب بھی کوئی شارح شرح لکھتا ہے تو اس کی پیش نظر جو اغراض ہوتی ہیں ان میں سے ایک غرض یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی متن میں مشکل صیغہ آ گیا ہے تو اس کی وضاحت کر دیتا ہے، مشکل ترکیب آ گئی ہے تو اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی متن میں تعارض ہے کسی لحاظ سے بھی تو شارح کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو متعارض چیزیں ہیں آپس میں ان میں تطبیق دے کر تعارض کو رفع کر دیتا ہے۔ ماتن نے متن میں کوئی دعویٰ کیا، اس پر دلیل نہیں دی، تو شارح کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس دعوے پر دلیل ذکر کرتا ہے۔ یا ماتن نے کوئی دعویٰ کیا ہے، اس پر دلیل دی ہے لیکن دلیل مکمل نہیں دی، یعنی دلیل کے مقدمات میں سے صغرا یا کبرا رہ گیا ہے، تو جو مقدمہ رہ گیا ہے شارح کا یہ کام بنتا ہے کہ اس مقدمے کو وہ ذکر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک غرض اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافیہ متن میں ماتن نے بیان فرمایا ہے تو شارح اس مسئلہ اختلافیہ میں اپنا یا ماتن کا مختار مذہب بتاتا ہے، یا پھر ماتن نے کوئی مسئلہ پیچیدہ انداز میں بیان کیا ہے تو شارح اس مسئلے کو آسان اور عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چند اغراض ہے، تو اگر یہ آپ ذہن میں ان کو ملحوظ رکھیں گے اور ذہن میں ان کو جگہ دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شرح سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کتاب کے ماتن میر سید شریف علی جرجانی رحمہ اللہ معروف شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں، نامید سے لے کر آج تک آپ ان کا تعارف پڑھتے آئے ہیں۔ شارح کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ شارح کا نام ہے عبد الرشید اور تخلص ہے شمسی، تو شارح کا نام لقب اور تخلص کے ساتھ یوں بنے گا: شمس الحق عبد الرشید شمسی، یا والد کا نام محمد مصطفیٰ اور دادا کا نام عبد الحمید، اگر یہ بھی شامل کر لیں تو شمس الحق
عبد الرشید بن محمد مصطفیٰ بن عبد الحمید شمسی، شاعری کی ولادت باسعادت 1000 ہجری میں انڈیا میں جونپور کے مضافات میں ہوئی، اور شاعر نے اپنے والد گرامی سے بھی علم حاصل کیا، اپنے ماموں، ان کے ماموں مفتی شمس الدین برنوی بہت بڑے مفتی تھے، ان سے بھی علم حاصل کیا، اور دیگر اکابر سے بھی علم حاصل کیا، جن میں سے شیخ محمد لاہوری بھی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بیٹے شیخ نور الحق سے مشکات اور بخاری شریف پڑھ کر سند حدیث حاصل کی۔ پھر شاعر نے عملی زندگی کا آغاز کیا، درس و تدریس کی وادی میں قدم رکھا تو درس و تدریس کرتے رہے، اور شاعر خوددار اتنے تھے کہ ایک عربی میں یہ محاورہ ہے، بیس الفقیر علی باب الامیر۔ تو شاہ جہان مغل بادشاہ، علماء اور مشائخ کو اس نے بڑا نوازا، بڑی علماء اور مشائخ کی اس نے خدمتیں کی، لیکن شاہ جہان نے شاعر کو بلایا تو شاعر رحمہ اللہ کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ شاہ جہان کے بلانے پر بھی اس کے پاس نہیں گئے۔ شاعر کی وفات 1084 میں ہوئی، اور شاعری کی مشہور تصنیفات میں یہ کتاب مناظرہ رشیدیہ، اس کے علاوہ علامہ اسیر الدین ابہری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ہدایت الحکمہ، اس کی آپ نے شرح لکھی، علامہ ابن عربی رحمہ اللہ کی کتاب اسرار المخلوقات، اس کی آپ نے شرح لکھی۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک رسالہ ہے زاد السالقین، اس کے علاوہ مقصود الطالبین، اور آپ کا ایک شعر و شاعری کا دیوان بھی ہے، اور بھی دیگر تصنیفات ہے، کثیر التصانیف بزرگ گزرے ہیں یہ، لیکن اللہ نے شہرت جو مناظرہ رشیدیہ کو بخشی، وہ دیگر کتب کو وہ شہرت نہیں بخشی۔ تو یہ علامہ شمس الحق عبد الرشید شمسی رحمہ اللہ کی شرح ہے۔ شاعر کا سلسلہ نسب 18 واسطوں سے حضرت شیخ کبیر سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سری سختی جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد ہیں، جن کی وفات 251 ہجری میں ہے، یا بعض حضرات نے 253 ہجری بھی کہا ہے، تو ان سے جا ملتا ہے۔ اور حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں، گویا شاعر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم شاعر کی قبر پر اور مصنف کی قبر پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف پڑھ کے میرے ملک کریں، تاکہ شاعر اور مصنف کی روح کو اصال ثواب کریں، اور بعد میں اس کتاب کی ابتدا انشاءاللہ۔